ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظیم. سامعین محترم، حضرات ذی وقار، آج اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا، اور اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور اس اللہ کے انعامات کو لکھنے کے لیے درختوں کو بطور قلم استعمال کر لیا جائے اور پانی کو بطور سیاہی استعمال کر لیا جائے تو سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے اور درختوں کے جنگلات اور درختوں کی کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات جو انسان پر کیے وہ کبھی ختم نہیں ہونے. حضرات و حاضرین، آج کا میرا موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے خلفائے راشدین میں سے ایک تیسرے خلفاء جن کو مسلمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. حضرات، یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟
انشاءاللہ ایک ترتیب سے بات کی جائے گی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سن تو لیا کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اسے صحابی نہیں کہتے، بلکہ اس کی تعریف امام ابن حجر العسقلانی مصنف فتح الباری کے وہ لکھتے ہیں الصحابی من لقی النبی مؤمنا به وما مات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، اور آگے فرمایا ومات علی الاسلام، اور وہ اسلام کے اوپر اس دنیا سے چلا گیا، یہ صحابی۔ اور ان صحابہ کے اگر ان کے مقام و مرتبے کی بات آ جائے تو اس کے لیے وقت تو بہت قلیل ہے، لیکن صحابہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک لمبے وقت کی کھیل ہے۔ حضرات، میں آج کے اس مختصر وقت میں آپ کو صحابہ کی شان اور اللہ کے نبی کے ایک بہت جلیل القدر صحابی کے اس کے حالات و واقعات اور ان کی خلافت، ان کی شہادت سے آپ کو آشنا کروں گا۔ حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جو آگے نکل گئے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، وہ لوگ جو آگے نکل گئے، مطلب انہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا، ماں باپ کو نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، مال و متاع کو نہیں دیکھا، معاشرے اور سوسائٹی کو نہیں دیکھا، اور دیکھا کسے؟ یا دیکھا ہے تو محمد عربی کو دیکھا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دین میں سما لیا، اور ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت بھی کی، جان دینی پڑی، قتال کرنا پڑا، لڑائی کرنی پڑی، مار کے اور غزوات لڑنے رہے، تو سارے کام کر لیے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں کی۔ سامعین مکرم، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو آگے نکل گئے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، دونوں گروہوں میں سے، اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، ہر چیز کو اللہ کے دین پہ لٹا دیا، قربان کر دیا، اور کیا کہا؟ اعد لہم، تیار کیا جائے گا ان کے لیے۔ حضرات، قرآن میں اللہ نے ان کے لیے پھر جو ان کا مقام و مرتبہ رکھا وہ کیا تھا؟ ان کے لیے جنات تھی۔ کون سی جنتیں؟ نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، حضرات وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ نہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ساری زندگی، اور وہاں پہ تو موت آنی نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ ہے صحابہ کا جو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات، ایک امام گزرے ہیں قعب القرظی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان پہ جنت کو واجب کر دیا گیا ہے، سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، اور وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں بھی تھے، حضر میں بھی تھے، سارے کاموں کو اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹ کر کیا، اور وہ سارے ہی جنتی ہیں۔ حضرات، بات کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان کا خیال نہیں کرتے تھے، مال کا خیال نہیں کرتے تھے،
کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے. خیال ہوتا تھا اللہ کی محبت کا ہوتا تھا. خیال ہوتا تھا یا تو اللہ نبی کی محبت جو سینے میں پرو گئی ہوتی تھی اس کا خیال ہوتا تھا, اور پھر اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں. کعب القرظی رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان پہ جنت واجب ہے. اس کا حوالہ دار المنشور میں ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے. حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اللہ تعالیٰ حضرات مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے دین کے لیے تنگیاں برداشت کی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک تھا صحابہ غزوے کے لیے نکل پڑے. گرمی کی شدت تھی, کسی چیز کا خیال نہ کیا, نکل پڑے. کس لیے نکلے؟ توجہ, نکلے کس لیے؟ جہاد کے لیے نکلے, جانوں کو قربان کرنے کے لیے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر لے کے روانہ ہو جاتے ہیں, اور اس واقعے کو صحابہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ اتنی پیاس تھی, اتنی بھوک تھی, بات کو سمجھی اور توجہ, اتنی بھوک تھی اور اتنی پیاس تھی کہ دو صحابی ایک کھجور کو دو حصوں میں کرتے تھے, اور ایک کھجور کو دو صحابی, اور کوئی صحابی تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور کو چوس چوس کے کئی صحابہ اپنی پیاس بجھاتے تھے. جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں, دل میں محبت ہے, اللہ کے نبی کا پیار ہے اور اللہ کا پیار ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا, پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے اور گرمی اپنا زور عروج پہ ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اجازت فرمائیں, ہم اپنے اونٹوں کو نہر کریں, ذبح کریں, اور ان کی اوجری سے جو پانی ہمیں حاصل ہو ہم اس سے پیاس بجھا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور صحابہ نے اپنے اونٹوں کو نہر کیا, قربان کیا. اور جب قربان کیا اور کیسے, اللہ اکبر, ایک صحابی اپنے اونٹ کو قربان کرتا ہے, اس کی اوجری نکالتا ہے, اسے نچوڑتا ہے, اور جو پانی مہیا ہوتا ہے اس سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے. مال کی پرواہ نہ کی, صرف ایک پانی کے لیے اپنے اونٹوں کو نہر کر دیا. اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, یا اللہ کے نبی سواریاں کم ہو رہی ہیں, صحابہ تو اونٹوں کو نہر کیے جا رہے ہیں, اس طرح تو مسلمانوں کو خدشہ ہوگا, نقصان ہوگا, اور سواریوں میں قلت آ جائے گی, سواریاں کم ہو جائیں گی. آپ ایسے کریں, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کریں کہ جتنے لوگ ہیں نا سارے لشکر والے, ان کے پاس جو بھی کھانے کو ہے وہ سب کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کر لیا جائے, اور آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کے اس چادر کے اوپر رکھ دے. صحابہ کوئی ایک مٹھی جو کی, ایک مٹھی مکئی کی, ایسے کچھ کھانے تھوڑے بالکل قلیل مقدار میں لے کے آ کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما.
اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں لے جاؤ، جسے جتنا چاہیے لے جائے، اور سارے صحابہ اپنے پیٹوں کو بھر لیتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ اور حضرات، اس طرح کا ایمان ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اس طرح کے ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، صحابہ کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو ان کی اطاعت و فرما برداری تو کر سکتے ہیں۔ حضرات، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ آج جو ایام چل رہے ہیں اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اسی حوالہ سے حضرات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کا نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اور ان کا بھی آ کے قصی کے ساتھ تعلق بنتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے وہ 5ویں پشت میں اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بڑے تھے۔ عثمان بن عفان اللہ کے نبی سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ واقعہ فیل جو ہاتھیوں والا واقعہ تھا، جو ابرا کافر اپنا لشکر لے کے آیا تھا، جب وہ خائب و خاسر ہوا، وہ تباہ و بربادی اور بربادی کے گھاٹے میں اتر گیا، اس کے 6 ماہ بعد یہ ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بڑے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضرات، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے شرف اسلام حاصل کیا اور اسلام کو قبول فرمایا، اور یہ اولین مسلمانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور جب غزوہ بدر کا موقع آیا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جوک در جوک آ رہے ہیں، 313 صحابی تھے، صحابہ آ رہے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم بھی جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ ادھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی کفار کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو اس کا خیال کر، اور اجازت نہیں دیتے اللہ کے نبی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے جاتے ہیں اور ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں چلے جاتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے ہیں، غزوے میں نہیں جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی بیوی کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ادھر سے جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینے میں آتے ہیں
لوگ آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کوئی اپنے سے مل رہا ہے، کوئی کس سے مل رہا ہے، اور بیٹے اپنے باپ سے مل رہے ہیں۔ اس طرح سارے لوگ خوشیوں میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب ملتا ہے وہ تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ کے نبی فوری جاتے ہیں، جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں حضرات، اور اس کے بعد جو ان کے دماغ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں انشاءاللہ، اور جو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے اس کا بھی جتنا حصہ باقی لوگوں کو ملتا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال غنیمت سے بھی نوازا جاتا ہے، انہیں بھی مال ملتا ہے، اور غزوہ بدر میں انہیں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے غزوہ بدر لڑا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل کیا اور انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ حضرات، یہ اللہ کے نبی کے صحابی، ان کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس میں تو کیا کمال تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ایک رات میں پورا قرآن ہی تلاوت کر جاتے۔ آپ حساب لیں، ایک رات میں ایک قرآن اسے مکمل کرنا، توجہ، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے کہ رات کو جب اٹھتے تھے سوتے کم تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے، اور رات کو تہجد کی نماز میں پورا ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر ہے جذبہ؟ ذرا بات کو سمجھیں کہ صحابہ ہے کیا، صحابہ کی شان ہے کیا، کس وجہ سے انہیں اتنا مقام و مرتبہ ملا کہ ہم وہ کر کے ان کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے جو ایک رات میں پورا قرآن ہی تلاوت کر جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک اور طریقہ تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے خیرات کی طرف آئیں تو پھر بھی ان کا کمال طریقہ تھا۔ حضرات، ہر جمعے کو ایک غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروایا کرتے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ اور یہ صدقہ خیرات بس یہاں نہیں، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، سارے بھوکے پیاسے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آج شام کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، انشاءاللہ یہ قحط دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شام ہوتی ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں کا غلہ جو شام سے آیا آ کے مدینے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مدینے کے تاجر آ جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، آ کے کہتا ہے کتنے لے گا، کتنے پیسے لے گا، ہمیں بیچ۔ حضرت عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ مدینے کے تاجر کہتے ہیں 10 روپے پہ ہم 12 روپے تجھے منافع دیں گے، 2 روپے تجھے اضافی دیں گے ہم۔ کہتے نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ بات ہوتی چلی ہوتی 15 روپے تک بات پہنچ گئی۔ اگر تم میں 10 روپے کا مال دے گا تو ہم تجھے اس غلے میں سے 15 روپے منافع دیں گے۔
جناب عثمان کہتے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ ہمارے سوا تو کوئی مدینے میں تاجر ہی نہیں جس نے یہ تیرا گلہ لینا ہے۔ کہتے ہیں مجھے 1 روپے پہ 20 روپے منافع ملتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1000 اونٹ، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں ابھی اس کو صدقہ کر دیا جائے گا، اور جتنا بھی 1000 اونٹوں پہ غلہ آیا ہے شام، ملک شام سے، سارا ہی مسلمانوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے سخاوت کی انتہا۔ ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ آیا کسی غریب کو دیکھ کے کوئی ہمارے دل بھی نرم ہوئے؟ دیکھیے یہ صحابہ کے واقعات سن کر ایسے نہیں چلے جانا، آج کے خطبہ جمعہ سے کچھ لے کے جانا ہے اور کچھ لینے آئے ہیں، اور اس بات کو یقین کر لے اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخاوت بھی کرنی ہے، اور ہر طرح ان کی نقش قدم کو اپنانا ہے، اور ساری زندگی ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرح بن کر رہنا ہے۔ سامعین اس بات پہ اگر ہم عمل کر لیں تو مسلمان معاشرے میں کوئی غریب بچے ہی نہ۔ اگر مسلمان وقت پر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ نکالے تو معاشرے میں غریب کیسے رہے؟ اگر کسی غریب کا حق ہے، کسی مسکین کا حق ہے، کسی فقیر اور کسی غریب لوگوں کا حق ہے تو ہم اسے اس کے وقت پر اس کے گھر پہنچائیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کریں، اور سارے معاملات کو، اپنے تمام معاملات کو صحابہ کے نقش قدم پر پرکھیں کہ وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں۔ نام نہاد مسلمان نہ بنیں بلکہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم یافتہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی، اگر ہم ان کے طرز عمل کو اپنا لیں تو آج مسلمان معاشرے میں کوئی غریب باقی نہ بچے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں کہ صدقہ و خیرات کتنا زیادہ کرتے تھے۔ مدینے میں ایک کنواں تھا بحر روما، یہ یہودی کا کنواں تھا، وہ جتنی قیمت چاہتا تھا وصول کرتا تھا، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور بہت مہنگا پانی دیتا تھا، اور مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو یہ بحر روما کا کنواں مجھے خرید کے دے گا؟ میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ جناب عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی میں جاتے ہیں، پہلے آدھا کنواں خریدتے ہیں، اور اس سے یہودی سے یہ معاہدہ ہوتا ہے ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اس میٹھے کنویں سے، اور دوسرے دن آپ کے یہودی، اور کچھ دیر بعد انہوں نے دوسرا آدھا کنواں بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، کیونکہ یہ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور یہ صدقہ و خیرات کے طوفان تھے، جہاں بھی جاتے کچھ نہ کچھ کر کے جاتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے طرز عمل کو اپنائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور جناب عثمان کے اس طرح جیسے وہ صدقے کرتے تھے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب دلاتے ہیں صدقہ و زکوٰۃ کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔
اللہ کے نبی پھر ترغیب دلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 200 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اللہ کے نبی پھر ترغیب دلاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے نبی میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ دیکھیے ایمان، دیکھیے تقوی، دیکھیے یہ صدقہ و زکوٰۃ کے کتنے بڑے اور اہم پہاڑوں کو ایسے روئی کی طرح بہا دیتے تھے اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا۔ اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا۔ انہوں نے 12 سال، تقریباً 12 سال ان کی خلافت رہی۔ پہلے 6 سال تو بہت سکون رہا، کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا، بہت سکون سے گزرے، اور آخری 6 سال جو گزرے اس میں ان کے دور میں فتنے اجاگر ہوئے اور فتنے اٹھنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کے گھر آئے، ان کی رضائی بہن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے لیٹ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ جب بیدار ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میرے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا جب او کما قال، جب مسلمان بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کریں گے اور وہ لوگ ہی بہت افضل ہیں، اور وہ جب ہوگا تو کفار ڈر جائیں گے، لرز جائیں گے، اور وہ بہت عظیم مارکا ہوگا، بہت عظیم جنگ ہوگی، جو اس میں شہید ہوگا وہ بہت اعلیٰ شہید ہوگا، جو غازی ہوگا وہ بہت اعلیٰ غازی ہوگا۔ حضرات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا میرے اللہ اس ام حرام کو، یہ جو میری رضائی بہن ہے، اسے بھی اس مارکے میں شامل فرما۔ اور حضرات یہ جو بحری بیڑا تھا، جو بحری جنگ تھی، جو بحری غزوہ تھا، یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں ہوا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بحری بیڑے تیار کروائے اور یہ بحری بیڑے کے لیے چل پڑے۔ جب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے جہاد کے لیے تو ام حرام بھی آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے اللہ کے نبی کے صحابی مجھے بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیں۔ کہتے ہیں اماں اب تو آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ کوئی تلواروں والا نہیں ہے، یہ تو سمندروں میں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، آپ کی عمر نہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر بلند کر یہ بات کہی تھی، انشاءاللہ ام حرام تجھے بھی اللہ اس میں شامل کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اتفاق کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب مارکا ہو جاتا ہے، غزوہ مکمل ہوتا ہے، اور جب یہ مجاہدین آتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں، اچانک وہاں اس سے گرتی ہیں، اپنی سواری سے گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ سامعین مکرم، صحابہ کی زندگی کو آپ جتنا بھی دیکھیں، اتنی خوبصورت زندگی تھی، اتنی انمول زندگی تھی۔
کہ اللہ کے نبی کے صحابی نے انہیں جامع القرآن کا لقب بھی ملا ہے۔ جب فتنے اٹھے، اصل میں قرآن 7 قراتوں میں نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو 7 قراتوں میں نازل کیا گیا۔ اور جب یہ 6 سال کے بعد وقت گزرا تو کوئی جب اجمی اور عربی آپس میں ملے، یعنی ایک تو عرب ممالک تھا نا جو عربی نہیں تھے، اجمی تھے، وہ بھی آئے، وہ قرآن کو غلط پڑھتے تھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا، بلا کر کہتے ہیں قرآن کو تیار کیا جائے، اور قرآن 7 قرآن تیار کرواتے ہیں، اور صحیح قرات کے مطابق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے ان سے لکھوایا گیا۔ اور اس کے بعد کہا یہ قرآنوں کو 7 قرآن تھے، ایک اپنے پاس رکھا، باقی سارے مختلف ممالک میں یعنی اپنے صحابہ کو دے کر بھجوا دیا جب چلے گئے۔ اور یہ فتنہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے ختم کروایا۔ حضرات، انہیں ایک اور لقب دیا جاتا ہے ہجرتین۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے، انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ غالباً یہ تو پہلے آ گئے تھے، حبشہ سے جلدی آ گئے تھے، اور جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فتح خیبر کے موقع پہ آئے تھے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کہا جاتا ہے، 2 ہجرتیں کرنے والے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، مال و متاع چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں ہر چیز چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے یہ صحابی مدینہ کی طرف چل بستے ہیں۔ حضرات، اسی طرح وقت گزرتا گیا، بہت بڑے فتنے اجاگر ہوئے، فتنے نکلنے لگے، اور اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب فتنے اجاگر ہوئے تو اللہ کے نبی کی حدیث تھی، عثمان تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی، لوگ اسے اتارنے کی بہت کوشش کریں گے، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اسے اتارنا نہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، انہوں نے قمیض نہیں اتاری، اپنی مطابق بات ہے کیا سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عثمان، لوگ تیرے خلاف اٹھیں گے اور تیری اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے نئے فتنے کو اٹھائیں گے اور نئے فتنے اجاگر ہوں گے۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، استقامت رکھنی ہے، اپنی اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے، اور تو نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے اجاگر ہوئے تو کوفہ والے، جنہیں لوگ کوفی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہاں سے ابتدا ہوئی فتنوں کی، اور یہ لوگ اللہ کے نبی کے اس صحابی کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ یہ حدیث میں واقعہ تو بہت لمبا ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انگوٹھی جو تھی اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی گئی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی، اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی انگوٹھی، جو خلافت کی انگوٹھی کہا جاتا ہے، اسے اپنی انگلی میں
پہنا تو کیا ہوا، ایک دن ایک کنویں کے اوپر بیٹھے تھے، اچانک انگلی سے انگوٹھی گری اور کنویں میں جا گری، اور یہ جب انگوٹھی گری تو کنویں کا سارا پانی نکلوایا گیا، بہت ڈھونڈی انگوٹھی نہ ملی۔ اس کے بعد یہ جب انگوٹھی نہ ملی، اس کے بعد فتنے اجاگر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کھیلی گئی اور طرح طرح کے کھیل کھیلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں بہت ظلم کے ذریعے بہت برے طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرات، انہیں 40 دن کا کفار تو نہیں تھے، مسلمان تھے، انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، 40 دن بھوکے پیاسے رہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ مکے کا کنواں بھی انہوں نے، مدینے کا کنواں بھی انہوں نے خریدا، اتنا کام بھی انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی ظالموں نے پینے کے لیے ایک گھونٹ نہ دیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت قریب تھی تو سوتے ہیں، نیند آتی ہے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عثمان، تیرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو اللہ سے دعا کر اللہ ان ظالموں کو زمین میں دنس دے گا، اور دوسرا روزے میں تھے اس دن جس دن شہادت ہوئی، اور دوسرا کہا کہ یا تو آج شام کو افطاری ہمارے پاس عالم برزخ میں کرے گا۔ یہ 2 راستے دکھا دیے۔ اللہ کے نبی کے یہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں انشاءاللہ میں دوسرے راستے کو پسند کروں گا۔ اور جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ظالم آئے، انہوں نے وار کیے، اور ان کی وفادار بیوی اماں جی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیاں کٹ گئی اور انہیں بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب شہید کیا تو اس آیت پہ پہنچے، فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی جگہ پر جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔